آپ جانتے ہیں دوستوں کہ ہندوستان میں انڈیا میں کس نبی کو مبعوث کیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ ناظرین، اسلام کی بات کی جائے تو بے شک حق اور سچ کا مذہب ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مسلمان اپنے مذہب سے اس وقت جو ہے نا کوسوں دور ہو چکے ہیں اور مذہب کو صرف علامتی طور پر ہم لوگوں نے اپنایا ہوا، جو کہ بہت ہی سنگ دلانہ بات ہے۔ اس کے باوجود اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ رب العزت نے دین اسلام کی تکمیل کے لیے اپنے نبی کریم حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب کیا اور ان کے ذریعے دنیا کو یہ میسج دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی ہر قوم پر اپنی حجت تمام کر دی۔ ہر قوم میں اپنا نبی بھیجا ہے اللہ پاک نے۔ اگر ہم دنیا کے کسی بھی مذہب کو اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں ہر قوم میں کوئی نہ کوئی نبی ضرور نظر آتا ہے۔ البتہ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ زیادہ تر نبی عرب کے خطے میں بھیجے گئے ہیں، اور یہ بات اتنی حیران کن نہیں ہے کیونکہ بنیادی طور پر انسانی تہذیب و تمدن کا ارتقا بھی اسی علاقے سے ہوا تھا۔ ایک ایسا علاقہ جہاں سے انسانی تہذیب اور تمدن نے جنم لیا ہو، وہاں پر نبی زیادہ ہی بھیجے گئے ہوں گے۔ البتہ اس دنیا میں ایک ایسا مذہب بھی ہے جو اس بات کا انکار کرتا ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پر کوئی اللہ تعالیٰ کی جانب سے نبی نہیں بھیجا گیا ہے، اور ہمارا مذہب دنیا میں موجود تمام مذاہب سے زیادہ پرانا ہے اور اب تک چلے آنے والا سب سے پرانا مذہب ہمارا ہے۔ ایک لحاظ سے اس مذہب کے ماننے والوں کی یہ بات سچی بھی ہے، اور ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں ہندو مذہب کی، جس کے ماننے والوں کا یہ کلیم ہے کہ ہندو مذہب اس دنیا میں تب سے موجود ہے جب اسلام پہ دنیا میں اسلام یا مسلمانوں کا نام و نشان بھی نہیں موجود تھا۔ تو پھر آخر ہندوستان میں بھیجے گئے نبی کا نام کیا تھا، اور اس قوم پر بھیجے جانے والے نبی نے اس قوم کو کون کون سی تعلیمات دیں؟ اس بات کا تجزیہ ہم اپنی اسی ویڈیو میں کرنے والے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ ہم اس بات کو آگے تاکہ پھیلا سکیں کہ جو خود ہندوؤں کی کتاب میں اس نبی کا تذکرہ موجود ہے جنہیں ہندو قوم پر مبعوث کیا گیا تھا۔ ناظرین گرامی، ہندو مذہب کے پیشواؤں، پنڈتوں، پجاریوں اور عام ہندو جو فالوورز ہیں، پیروکار ہیں، ان کا یہ بیلیو ہے کہ ہندو مذہب اس دنیا میں 5000 سال سے بھی زیادہ عرصے سے موجود ہے۔ تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ ہندو قوم پر بھیجے جانے والے نبی کا ذکر قرآن پاک میں موجود نہیں ہے، اور نہ ہی تاریخی کتابوں میں ایسے کسی نبی کا ذکر موجود ہے جنہیں ہندوستان میں مبعوث کیا گیا ہو؟ دوسری طرف اللہ رب العزت قرآن پاک میں یہ بات واضح طور پر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی سنت ہے کہ اس نے ہر قوم میں ایک نبی بھیجا ہے۔ اگر ہم ہندو قوم کی تاریخ کو دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوم دراصل دریائے سندھ کی وجہ سے ہندو کہلاتی ہے، بلکہ دریائے سندھ کی وجہ سے آج ہندوستان کہلاتا ہے۔ دریائے سندھ کے کنارے بسنے والے دراوڑ، جن پر بعد میں آریاؤں نے قبضہ کیا، اٹیک کیا اور انہوں نے اپنا غلام بنایا، وہ لوگ سندھو کہلاتے تھے، اور یہ لفظ بگڑتے بگڑتے ہندو بن گیا۔ اس قوم نے یعنی آریائی اقوام نے پورے ہندوستان پر قبضہ کر لیا، اور ود دا پیسج آف ٹائم یہ مذہب یہاں پر پھلتا پھولتا بھی گیا۔ اگر ہم خود ہندو مذہب کی کتابوں کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کتابوں میں نہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اور ان کی مکمل نشانیاں موجود ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش اور حالات زندگی کے بارے میں بھی واضح اشارے ملتے ہیں۔ ہندو مذہب میں 4 کتابیں ہیں جنہیں ویدے کہا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ اشارے جس کتاب میں ملتے ہیں وہ رگ وید ہے، اور اس کے ساتھ دیگر الہامی مذاہب جنہیں ماہرین تاریخ سامی مذہب کے نام سے جانتے ہیں۔ ان سب میں سیدنا آدم علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے، جب اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا اور ان کی پسلی سے اماں حوا علیہ السلام اللہ علیہ کو پیدا کیا، فرشتوں کو انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور اس وقت شیطان نے انہیں سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو ایک غلطی کی پاداش میں جنت سے نکال کر زمین پر بھیجا گیا۔ مطلب یہ تمام واقعات تینوں بڑے سامی مذاہب یعنی اسلام، عیسائیت اور یہودیت میں موجود ہیں۔ البتہ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ہندوؤں کی ویدوں میں بھی یہ تمام واقعات موجود ہیں جو اس جانب اشارہ کرتے ہیں کہ یہ تمام کی تمام چیزیں اور خبریں ان کتابوں میں محض اس لیے پہنچی ہیں کہ ان کے اوپر کوئی نبی ضرور مبعوث ہوا ہوگا۔ اس حوالے سے ماہرین تاریخ کی مختلف آرائیں ہیں۔ سب سے زیادہ مقبول رائے کے مطابق اس دنیا میں سب سے پہلا نبی ہی ہندوستان کی زمین پر بھیجا گیا۔ جی ہاں، بالکل آپ درست سوچ رہے ہیں،
یہاں پر ہم حضرت آدم علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں، جنہیں ہندوستان کے ایک علاقے سری لنکا میں موجود ایک پہاڑ پر اتارا گیا تھا۔ سری لنکا اور ہندوستان کے موجود جو ہے نا خشکی کا وہ پل بے شک اب زیر آب آ چکا ہے، لیکن ہزاروں سال تک وہ خشکی کا ٹکڑا بطور پل بھی یوٹیلائز کیا جانے لگا، استعمال ہوتا رہا، جو سمندروں میں سے گزرتی ہوئی خشکی کے ان دونوں ٹکڑوں کو آپس میں ملاتا تھا۔ ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق یہ پل ان کے دیوتا ہنومان نے بنایا تھا کہ وہ رام کی مدد کو جا سکے، جبکہ تاریخی حقائق اس کی نفی کرتے ہیں۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ سری لنکا میں حضرت آدم علیہ السلام کے قدم کا نشان بھی موجود ہے، جسے محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے شواہد اس قدر مضبوط ہیں کہ ان کی نفی نہیں کی جا سکتی۔ اس بات پر تقریباً تمام ماہرین تاریخ کا اتفاق ہے کہ ہندوستانی علاقے میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہی بھیجے گئے تھے، اور اس لیے ان کی کتابوں میں بڑی تفصیل سے ان کے تمام حالات اور واقعات کا ذکر بھی موجود ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہی بت پرستی کا دور شروع ہوا تھا، جب حابیل نے اپنے بھائی قابیل کو قتل کیا تھا اور حابیل کی اولاد گمراہ ہو کر بت پرستی میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا کی قدیم ترین بت پرست قوم یہ ہندو ہی ہے، جنہوں نے اللہ کی بھیجی ہوئی تعلیمات میں تصرف کیا، رد و بدل کیا، اس میں انحراف کیا اور اللہ کے ساتھ مختلف بتوں کو شریک ٹھہرایا۔ مختلف تاریخی حقائق بھی اس دعوے کی تائید کرتے نظر آتے ہیں۔ البتہ ماہرین تاریخ کا ایک ایسا گروہ بھی موجود ہے جو اس بات پر اتفاق کرتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اس قوم پر ایک اور نبی بھیجے گئے ہیں، جس اس قوم نے بھگوان بنا کر ان کی پوجا کرنا شروع کر دیا۔ یہاں پر وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کرشن چندر، ہم کرشن چندر کی بات کر رہے ہیں، جنہیں ہندو رام یعنی واحد خدا کا اوتار سمجھتے ہیں۔ مختلف ماہرین تاریخ کے مطابق کرشن چندر طوفان نوح کے بعد اس قوم پر مبعوث کیے گئے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوؤں کی ویدوں میں طوفان نوح کی بڑی تفصیل سے ڈسکس کیا گیا، اور یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ چونکہ طوفان نوح کے بعد دنیا کی تمام آبادی ختم ہو گئی تھی، تو وہاں موجود ہندو قوم کی بنیاد کرشن چندر نے ہی رکھی ہوگی۔ ہندو ویدوں میں نہ صرف کرشن چندر کا بطور اوتار ذکر موجود ہے، جو عربی میں ترجمہ کیے جانے پر نبی ملتا ہے، بلکہ ہندوؤں کی کتابوں میں بڑی وضاحت سے توحید کا ذکر بھی موجود ہے، اور اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ اس پوری قوم کو بنانے والی اور چلانے والی اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات صرف اور صرف ایک ہے، جسے ہم مسلمان اللہ اور ہندو رام کے نام سے جانتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، یہ وہ فیکٹس ہیں جو خود ہندو پنڈت تسلیم تو کرتے ہیں، البتہ عام ہندو عوام کے سامنے یہ حقائق نہیں لائے جاتے تاکہ ان کی مذہبی پیشوائیت پر فرق نہ پڑے اور عام عوام کو یوں ہی گمراہ رکھ کر یہ لوگ اپنا الو سیدھا کرتے رہیں۔ البتہ یہ قوم بت پرستی میں اتنی بری طرح انوالو ہو چکی ہے کہ یہ ہزاروں سالوں سے بت پرستی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، اٹس می رمشا خان، میں ایک ٹی وی آرٹسٹ ہوں۔ آج میں شلاجیت کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ شلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، سپرم کاؤنٹ کم ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو شلاجیت کو ضرور استعمال کریں۔ ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں۔ کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹس خدا آپ نے استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ شلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر اسد محمود کی ہیل سائٹ شلاجیت کو آرڈر کریں، تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ 3 باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، یہ کوئی بھی نہیں بتاتا۔ حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، 15 سے 20 سال نوجوان نسل جو غیر شادی شدہ ہیں، ایمی سیکشول پاور کو بوسٹ کرنا چاہتی ہے، تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک اور سردی گرمی میں استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔